نیا اسلامی سال اس عظیم شخصیت کی شہادت سے شروع ہوتا ہے جس نے 22 لاکھ مربع میل کی سلطنت پر حکومت کی۔ وہ شخصیت جو رات کو اٹھ کر لوگوں کی خبر گیری کرتی ہے، جن کے قدموں کی آہٹ سن کر شیطان بھاگ جاتا ہے۔ جانشین رسول، امام العادلین، امیر المؤمنین، ناصر دین مبین، فاتح اعظم سیدنا عمر فاروق اعظم۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں مدینہ میں ایک گویا سنگر تھا جو گایا کرتا تھا۔ طبلہ سارنگی کے بغیر اس زمانے میں یہ بھی بہت معیوب سمجھا جاتا تھا۔ جب اس کی عمر 80 سال ہو گئی تو آواز نے ساتھ چھوڑ دیا، اب کوئی اس کا گانا نہیں سنتا تھا۔ گھر میں فقر و فاقے نے ڈیرے ڈال لیے، ایک ایک کر کے گھر کا سارا سامان بک گیا۔ آخر تنگ آ کر وہ شخص جنت البقیع میں گیا اور بے اختیار اللہ کو پکارا کہ یا اللہ، اب تو تجھے پکارنے کے سوا کوئی راستہ نہیں، مجھے بھوک ہے، میرے گھر والے پریشان ہیں، یا اللہ اب مجھے کوئی نہیں سنتا، تو تو سن، میں تنگ دست ہوں، تیرے سوا میرے حال سے کوئی واقف نہیں۔ حضرت عمر مسجد میں سو رہے تھے کہ خواب میں آواز آئی، عمر اٹھو، بھاگو دوڑو، میرا ایک بندہ مجھے بقیع میں پکار رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ننگے سر ننگے پیر جنت البقیع کی طرف دوڑے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ جھاڑیوں کے پیچھے ایک شخص دہاڑے مار مار کر رو رہا ہے۔ اس نے جب عمر کو آتے دیکھا تو بھاگنے لگا، سمجھا کہ مجھے ماریں گے۔ حضرت عمر نے کہا، رکو، کہاں جا رہے ہو، میرے پاس آؤ، میں تمہاری مدد کے لیے آیا ہوں۔ وہ بولا، آپ کو کس نے بھیجا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، جس سے لو لگائے بیٹھے ہو، مجھے اس نے تمہاری مدد کے لیے بھیجا ہے۔ یہ سنتا تھا وہ شخص گھٹنوں کے بل گرا اور اللہ کو پکارا، یا اللہ، ساری زندگی تیری نافرمانی کی، تجھے بھلائے رکھا، یاد بھی کیا تو روٹی کے لیے، اور تو نے اس پر بھی لبیک کہا، اور میری مدد کے لیے اپنے اس اتنے عظیم بندے کو بھیجا، میں تیرا مجرم ہوں، یا اللہ مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے۔ یہ کہتے کہتے وہ مر گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی اور اس کے گھر والوں کے لیے بیت المال سے وظیفہ مقرر فرمایا۔ سبحان اللہ، بے شک اللہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ حیات الصحابہ بند کر۔ سیدنا عباس رضی اللہ عنہ کا گھر مسجد نبوی کے ساتھ تھا اور اس مکان کا پرنالہ مسجد کی طرف تھا۔ جب بارش ہوتی تو پرنالہ سے پانی گرتا جس کے چھینٹے نمازیوں پر پڑتے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے نمازیوں پر چھینٹے پڑتے دیکھے تو پرنالے کو اکھاڑ پھینکا۔ سیدنا عباس آئے، دیکھا ان کے مکان کا پرنالہ اتار دیا گیا ہے۔ پوچھا، یہ کس نے اتارا؟ جواب ملا، امیر المؤمنین نے نمازیوں پر چھینٹے پڑتے دیکھے تو اسے اتار دیا۔ سیدنا عباس نے قاضی کے سامنے مقدمہ دائر کر دیا۔ امیر المؤمنین ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کی عدالت میں پیش ہوئے تو جج صاحب لوگوں کے مقدمات سن رہے ہیں اور سیدنا عمر عدالت کے باہر انتظار کر رہے ہیں۔ کافی انتظار کے بعد جب سیدنا عمر عدالت کے روبرو پیش ہوئے تو بات کرنے لگے، مگر ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے روک دیا کہ پہلے مدعی کا حق ہے کہ وہ اپنا دعویٰ پیش کرے، یہ عمر کے دور کا چیف جسٹس ہیں۔ سیدنا عباس دعویٰ پیش کرتے ہیں کہ میرے مکان کا پرنالہ شروع سے مسجد نبوی کی طرف تھا۔ زمانہ نبوی کے بعد سیدنا ابو بکر کے دور میں بھی یہیں رہا، لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے مکان کا پرنالہ میری عدم موجودگی میں میری اجازت کے بغیر اتار دیا ہے، لہٰذا مجھے انصاف چاہیے۔ چیف جسٹس ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، آپ بے فکر رہیں، آپ کو انصاف ملے گا۔ قاضی نے سیدنا عمر سے پوچھا، آپ نے سیدنا عباس کے گھر کا پرنالہ کیوں اتارا؟ 22 لاکھ مربع میل کا حاکم کٹہرے میں کھڑا ہو کر کہتا ہے، سیدنا عباس کے مکان کا پرنالہ مسجد نبوی کی طرف تھا،
جب بارش ہوتی ہے پرنالے سے پانی بہتا ہے اور چھینٹے نمازیوں پر پڑتے ہیں، جس سے نمازیوں کو پریشانی ہوتی ہے، اس لیے میں نے اسے اتار دیا۔ ابی بن کعب نے دیکھا کہ سیدنا عباس رضی اللہ عنہ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں، پوچھا آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ سیدنا عباس کہتے ہیں یہ جس جگہ میرا مکان ہے یہاں رسول کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چھڑی سے مجھے نشان لگا کر دیا اور میں نے اسی جگہ مکان بنایا۔ پھر جب پرنالہ نصب کرنے کا وقت آیا تو رسول پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چچا میرے کندھے پر کھڑے ہو کر اس جگہ پر نالہ نصب کر دیں۔ میں نے نبی پاک کے کندھے پر کھڑا ہونے سے انکار کیا مگر بھتیجے کا اصرار، پھر میں نے ان کے کندھے پر کھڑا ہو کر یہاں پر نالہ نصب کیا۔ یہاں پر نالہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لگوایا تھا۔ ابی بن کعب نے پوچھا اس کا کوئی گواہ ہے آپ کے پاس؟ سیدنا عباس جلدی سے باہر گئے اور کچھ انصاری کو لے کر آئے، انہوں نے گواہی دی کہ سیدنا عباس سچ کہہ رہے ہیں۔ یہ سنتے ہی سیدنا عمر کے ہوش اڑ گئے اور رونے لگے، آنسوؤں کی جھڑی لگ گئی، اپنا پیارے نبی یاد آ گئے اور زمانہ نبوی کا منظر نظروں میں گھوم گیا۔ عدالت میں سب کے سامنے یہ 22 لاکھ مربع میل کے حاکم سر جھکائے کھڑے ہیں، جس کا نام سن کر قیصر و کسریٰ کے ایوانوں میں لرزہ طاری ہو جاتا تھا۔ سیدنا عباس سے کہا مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ پرنالہ رسول پاک نے خود لگوایا ہے، آپ چلیے میرے ساتھ، جیسے رسول پاک نے یہ پرنالہ لگوایا تھا ویسے ہی آپ لگائیں۔ چشم کائنات نے دیکھا وقت کا حاکم دونوں ہاتھ مکان کی دیوار سے ٹکا کر کھڑا ہو گیا، بالکل اسی طرح جیسے رسول پاک کھڑے ہوئے تھے۔ سیدنا عباس امیر المؤمنین کے کندھے پر کھڑے ہوئے اور دوبارہ اسی جگہ پر نالہ لگا دیا۔ وقت کے حاکم کا یہ سلوک دیکھ کر سیدنا عباس نے مکان مسجد نبوی کو وقف کر دیا۔ باب الاسلام سے داخل ہوں تو دائیں جانب دیوار میں 1400 سال گزرنے کے باوجود آج بھی اس پرنالے کے مقام کی نشاندہی موجود ہے۔